اسماعیلی فرقہ دراصل اہل تشیع کی ایک شاخ ہے۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمی اولاد کا حق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی شخص بھی جو خلیفہ بننے کا دعوے دار ہو، خواہ اسے عوام کی اکثریت نے خلیفہ منتخب کیا ہو، وہ غاصب ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مسند خلافت پر اہل بیت کا حق مسلمہ ہے، اور علماء یا عوام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انہیں اس ورثے سے محروم کر سکے۔ ان کے خیال میں امام جو خدا کا مقرر کردہ ہو، صرف وہی مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی رہنمائی کر سکتا ہے۔ 680 میں شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی۔ آپ کی شہادت کے بعد اہل تشیع 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے: امامیہ، زیدیہ اور کسانیہ۔ امامیہ، جن کی تعداد سب سے زیادہ تھی، اس عقیدے کے قائل تھے کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمی اولاد کے لیے وقف ہے، جبکہ زیدیہ اور کسانیہ کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر فاطمی اولاد یعنی محمد بن حنفیہ اور ان کی اولاد بھی خلافت کی حقدار ہو سکتی ہے، مگر ان لوگوں کی تعداد شروع سے ہی بہت کم تھی، اور بنو عباس کے دور میں ان کی تعداد برائے نام رہ گئی۔ جبکہ امامیہ فرقہ بھی 2 گروہوں میں بٹ گیا۔ ایک گروہ 7 اماموں کو ماننے والا تھا جو اسماعیلیہ کہلایا، اور دوسرا گروہ اثنا عشری تھا جو 12 اماموں کو ماننے والا کہلایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے کسی بات پر ناراض ہو کر اسماعیل کی بجائے اپنے دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم کو اپنا جانشین بنایا، اور اسماعیل اپنے والد کی زندگی میں ہی وفات پا گئے۔ اور جب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو اہل تشیع کی اکثریت نے امام موسیٰ کاظم کو اپنا 7واں امام تسلیم کیا، اور کچھ لوگوں نے امام اسماعیل کو اصلی جانشین قرار دے کر ان کے بیٹے محمد کو اپنا امام تسلیم کیا، اور امام موسیٰ کاظم کو 7واں امام ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ امام اسماعیل کے نام کی وجہ سے اسماعیلی کہلائے۔ اس فرقے کا ایک اور نام باطنیہ بھی ہے، کیونکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر ظاہر کا باطن ہوتا ہے، اور تنزیل کی ایک تعویل ہے۔ ان کے باطنیہ کہلانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اپنے بعض نظریات، چند کتب اور کچھ واقعات کے بارے میں بہت محتاط رہے، اور انہیں عوام سے کشیدہ رکھا۔ امام محمد بن اسماعیل نے اپنی دعوت کا آغاز خفیہ تنظیم سے کیا۔ آپ دعوت کے سلسلے میں ہمیشہ حالت سفر میں رہے۔ آپ کی زندگی کے انجام کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملتی، اس لیے آپ کو امام مکتوم یا امام مستور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ائمہ مستور کا پہلا دور شروع ہوتا ہے۔ اسماعیلی عقیدے کی روح سے ہر مستور امام کا حجت ہوتا ہے، جو عوام اور امام مستور کے درمیان واسطے کا کام دیتا ہے اور تبلیغ جاری رکھتا ہے۔ امام محمد کے حجت میمون الفدا تھے۔ امام محمد کے بیٹے عبداللہ کی جان بنو عباس کی طرف سے سخت خطرے میں تھی، اس لیے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے داعی مقرر تھے جنہیں حاجب کہا جاتا تھا۔ یہ سب عبداللہ کہلاتے تھے۔ انہی میں عبداللہ بن محمد کے حجت عبداللہ بن محمود الفدا بھی تھے۔ امام عبداللہ نے حمیمہ میں سکونت اختیار کی، یہ ان کا دارالہجرت اور مرکز دعوت تھا۔ امام عبداللہ کے بیٹے احمد کے دور امامت میں اسماعیلیت خوب پھیلی۔ عباسی حکومت روبہ زوال تھی، اس لیے اسماعیلی فرقے کو ترقی کرنے کا موقع ملا۔ یمن میں ابن ہوشب واہی نے اپنے اقتدار کو خوب مستحکم کیا۔ سندھ میں اسماعیلیت کی ایک مضبوط حکومت قائم ہوئی، اور افریقہ میں بھی اسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اسماعیلی عقائد۔ اسماعیلیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ امامت کا منصب کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ منصب خدا کی طرف سے امام کے بڑے بیٹے کو خود بخود عطا ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے بیٹے
اسماعیل کی جانشینی کو منسوخ کرنے کے مجاز نہیں تھے۔ ان کی منسوخی کے باوجود امام اسماعیل کا حق امامت بدستور قائم رہا۔ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام اسماعیل مرے نہیں بلکہ مستور ہو گئے ہیں اور آئندہ پھر ان کا ظہور ہوگا۔ ان کا تیسرا عقیدہ یہ بھی ہے کہ محمد بن اسماعیل آخری اور مکمل امام ہیں، ان کے بعد امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن چونکہ اہل تشیع کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ دین میں انسانی رائے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ شریعت کی حفاظت کے لیے ایک امام کا وجود لازمی ہے، اس لیے اثنا عشری فرقے نے اسماعیلیہ پر اعتراض کیا کہ ان کا امامت کا سلسلہ ختم ہو جانے سے اس عقیدے کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس کے جواب میں اسماعیلیوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ امام ہر حالت میں ظاہر ہو، غائب بھی ہو سکتا ہے۔ اس دلیل کی آڑ لے کر اسماعیلیوں نے امام کے نائب مقرر کرنا شروع کر دیے، اور بعض اسماعیلی یہ بھی کہنے لگے کہ امام کی روح حلول کر جاتی ہے، مگر اس عقیدے کے ماننے والے زیادہ تر ایران میں تھے جو مسئلہ تناسب کو صحیح سمجھتے تھے۔ اسماعیلی عقائد میں سب سے اہم اور دلچسپ عقیدہ یہ ہے کہ قرآنی الفاظ کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ دین کا اصل مقصد یہ ہے کہ احکام خداوندی کے باطنی اور اصل معنی معلوم کیے جائیں، کیونکہ ظاہری الفاظ تو محض پردہ ہیں جن کے پیچھے اصل معنی کو چھپا دیا گیا ہے تاکہ نااہل افراد ان کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ جہاں تک باطنی معنی کا تعلق ہے تو وہ صرف امام وقت ہی جانتا ہے۔ وہ کسی آیت کا مطلب جس طرح سے مرضی بیان کر دے وہی صحیح ہوگا۔ اس طرح امام کی اطاعت میں ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا راز مضمر ہے۔ اس نظریے کی آڑ میں اسماعیلی قرآنی آیات کی مختلف تعویلیں پیش کرتے تھے اور ان کا ترجمہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کرتے تھے۔ اس فرقے کے ماننے والے اپنے امام کے حکم سے بھیانک گناہ کا ارتکاب بھی بخوشی کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک امام کے ہر حکم میں کئی حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں جسے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اسماعیلی فرقہ آگے چل کر دو گروہوں میں تقسیم ہو گیا، اسماعیلی نظاری فرقہ اور اسماعیلی مستعلوی فرقہ، اور اسماعیلی مستعلوی فرقے میں مزید تقسیم ہوئی اور داؤدی، سلیمانی اور علوی بورہ ذیلی گروہ پیدا ہوئے۔ 19ویں صدی میں شاہ ایران نے اسماعیلی نظاریوں کے 46ویں امام حسن علی شاہ کو آغا خان کا خطاب دیا، اور اس کے بعد سے اس فرقے کے امام آغا خان کا خطاب استعمال کرتے ہیں، اور موجودہ امام آغا خان پنجم پرنس رحیم آل حسینی ہیں، اور اسی وجہ سے اس فرقے کے ماننے والوں کو آغا خانی بھی کہا جاتا ہے۔